السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آن لائن تعلیم میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہم تاریخ کے دوسرے سبق کا مطالعہ کریں گے، دوسرے سبق کی معلومات حاصل کریں گے آئیے اب میں آپ کو اس کے اندر پورے لائن ٹو لائن نہیں پڑھاؤں گا، بلکہ اس میں کے اہم نکات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ گھر پر اس کو غور سے باریکی سے اس کا مطالعہ کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب جیسا کہ ہم نے اس کے اندر پہلا پوائنٹ ہے کہ بھارتی تاریخ نویسی کی پیش رفت، سبق کا نام یاد ہوگا آپ کو کہ تاریخ نویسی بھارتی روایات۔ تو اس سے متعلق دیکھیے کہ پہلا پوائنٹ ہے کہ بھارتی تاریخ نویسی کی پیش رفت، کہ بھارت نے کہ تاریخ لکھنے میں کس طرح سے پہل کی، کس طرح اس طرف قدم بڑھایا۔ اب دیکھیے قدیم بھارت میں زبانی طور پر محفوظ کی جانے والی چیزیں کیا تھی؟ تو اس کے اندر نمبر 1 ہے سماجی تغیرات، آبا و اجداد کے کارنامے، دیوی دیوتاؤں سے متعلق روایات۔ اب یہ سماجی تغیرات یعنی کیا؟ سماج کے اندر جو تبدیلیاں آئیں اسے سماجی تغیرات کہیں گے۔ پھر ہمارے جو آبا و اجداد نے جو کارنامے انجام دیے، اور دیوی دیوتاؤں سے، ہندوؤں کے اندر جو دیوی دیوتاؤں سے متعلق جو روایت پائی جاتی ہے، ان ساری چیزوں کو زبانی طور پر محفوظ رکھا جاتا تھا۔ اب بولیں گے آپ کہ بھئی محفوظ کیوں رکھا جاتا تھا؟ تو اس لیے رکھا جاتا تھا پیارے بچوں، کیونکہ وہ اس وقت دیکھیے کہ پڑھنے یعنی فن تحریر کی ایجاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس کو زبانی طور پر محفوظ رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی فن تحریر کی ایجاد ہوئی، پھر بھی دیکھیے کہ جو ہڑپا کی جو رسم الخط تھی وہ پڑھنے میں دیکھیے کہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اب اس میں دیکھیں گے کہ دیکھیے کہ بھارت میں جو تاریخی نوعیت کے جو سب سے قدیم کہ تحریری ادب کندا کتبوں کی شکل میں موجود ہے۔ اب دیکھیے آپ کہ یہ ساری چیزیں کہ کبھی کہ سکوں پر کہ آپ کو کچھ تحریری ملیں گی، جس کو دھاتوں کے سکے کہا جائے۔ پھر اس کے بعد مورتیاں، مجسمے پہ، اور دیکھیے کہ بہت ساری چیزیں کندا کی گئی ہوئی ہے۔ پھر اس کو تامر پٹ یعنی کہ تانبے کی تختیاں۔ اب یہ تانبے کی تختیاں کا استعمال اس دور میں بادشاہ اپنے اعلانات بھیجنے کے لیے کہ کیا کرتا تھا، تو اس کو تامر پٹ یعنی تانبے کی تختیاں بھی کہتے ہیں۔ پھر دیکھیے کہ جن چیزوں پر جو کندا گیا تھا یعنی کندا تحریروں سے ہم کو کہ درج ذیل تاریخی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 1 سلطنت کی وسعت، یعنی کس بادشاہ کی سلطنت کہاں سے کہاں تک تھی، اس کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے۔ پھر دوسرا ہے کہ بادشاہوں کا شجرا، یعنی کہ بادشاہوں کا زمانہ، اس کو کہ شجرا کہا جائے گا۔ پھر اس کے بعد تیسری کہ اہم سیاسی اتھل پتل، جیسے کہ کئی بادشاہ آتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا بادشاہ، تیسرا بادشاہ، یا پھر کوئی کہ کچھ سیاسی کہ اتھل پتل ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سے آب و ہوا، قحط، اور بادشاہوں کا حکومتی نظام کیا تھا، کس طرح سے تھا، سماجی ڈھانچہ کیا تھا، یہ ہمیں دیکھیے کہ اس کندا تحریروں سے تو پتہ چلتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ قدیم بھارت کے اہم تاریخی ماخذ، یعنی کہ قدیم بھارت میں جن چیزوں سے تاریخ اخذ کی گئی ہے یعنی لی گئی ہے،
جیسا کہ مثال کے طور پر بھارتی ادب میں رامائن اور مہابھارت جیسی کتابیں جو طویل رزمیہ نظموں پر مشتمل ہے۔ اب رزمیہ نظمیں کس کو کہیں گے؟ جس میں جنگ کے بارے میں جو لکھا جاتا تھا، جنگ کے حالات کے بارے میں لکھا جاتا تھا، اسے رزمیہ نظمیں کہا جاتا ہے۔ تو رامائن اور مہابھارت جیسی کتابیں دیکھیے جو طویل ہے اور رزمیہ نظمیں ہیں۔ پھر پران، جین اور بدھ کی کتابیں، یعنی کہ پران یعنی کہ ہندوؤں کی ہی جو ہے کہ وہ کتابیں ہوا کرتی تھی، جین کی کتابیں اور بدھ مذہب کی کتابیں کے ذریعے سے دیکھیے کہ تاریخ کو جو ہے تو اخذ کیا گیا۔ پھر غیر ملکی سیاحوں کے جو ہے کہ سفر نامے، ان کے سفر ناموں سے بھی دیکھیے کہ تاریخ یعنی مورخوں نے تاریخ نویسی ماخذ دیکھیے کہ کی ہے۔ پھر اسی طرح سے مذہبی کتابوں کے علاوہ بھارتی مصنفوں کا تصنیف کردہ تاریخی ادب، یعنی کہ بھارت کے جو مصنف تھے جنہوں نے کتابیں تحریر کی ہے، انہوں نے جو ہے کہ مذہبی کتابوں کے علاوہ تاریخی کتابوں کو بھی دیکھیے کہ تحریر کیا ہے۔ اب ان تاریخی کتابوں کو تحریر کرتے ہوئے انہوں نے دیکھیے کہ جو تو اس کے اندر جو ہے کہ بادشاہوں کی سوانح اور شاہی خاندانوں کی تاریخ پر مشتمل دیکھیے کہ تحریر کی ہے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ اب آگے اگلا پوائنٹ ہم دیکھیں گے کہ 7ویں صدی عیسوی میں بان بھٹ نامی دیکھیے شاعر گزرا ہے، جس نے ہریش چرت نامی دیکھیے سنسکرت میں ایک تاریخی سوانح نظم جو تو لکھی ہے۔ اس کتاب کے ذریعے سے ہمیں اس زمانے کی سماجی، معاشی، سیاسی، مذہبی اور تہذیبی زندگی کی عکاسی کی گئی ہے، یعنی ان چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے۔ پھر آئیے اگلا پوائنٹ ہے کہ عہد وسطیٰ میں یعنی درمیانی دور میں، درمیان کے دور میں تاریخ کو کس طرح سے لکھا گیا یا کس نے جو تو کیا لکھا ہے۔ تو ایک کتاب کا نام آتا ہے دیکھیے راج ترنگی، جس کو تحریر کیا ہے کلہن نے۔ اس کا زمانہ تھا 12ویں صدی عیسوی اور اس نے کشمیر کے موضوع پر دیکھیے تاریخ لکھی ہے۔ اب یہ کیا لکھتا ہے اس کے اندر؟ تو کلہن دیکھیے کہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ تاریخ نویسی کی سائنسی نوعیت کے جدید تصور سے رشتے ظاہر کرتی ہے، جسے کئی کندہ تحریریں، سکے، قدیم عمارتوں کے باقیات، شاہی گھرانوں کے مصدقہ اندراجات اور مقامی رسم و رواج جیسے کئی وسائل کا باریک بینی سے مطالعہ کر کے لکھا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ دوسری ایک کتاب ہے جسے تحریر کیا ہے ضیاء الدین برنی نے۔ کتاب کا نام ہے تاریخ فیروز شاہی، اور کس موضوع پر لکھی اس نے؟ تو تاریخ نویسی کے مقصد کی وضاحت کی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ محض حکمرانوں کی خوبیوں پر نہیں بلکہ خامیوں پر بھی روشنی ڈالنی چاہیے، کیونکہ بہت سارے مورخوں نے دیکھیے کہ اپنے دور میں بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی تعریف میں ہی دیکھیے کہ ان کے بارے میں لکھا ہے، لیکن دیکھیے ضیاء الدین برنی یہاں یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی حکمران کے خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس کی خامیوں پر بھی روشنی ڈالنی چاہیے۔ تو اس طرح سے اس عہد کی اہم شخصیات کی زندگی کا بھی احاطہ کرنا چاہیے یا احاطہ کریں۔ تیسری کتاب کا نام ہے دیکھیے تذکرہ بابری، اس کتاب کا نام ہے، اور اس کو تحریر کس نے کیا ہے؟ تو ظہیر الدین بابر نے کیا ہے۔ کس موضوع پر؟
تو بابر نے اپنی سوانح حیات خود جو ہے تو لکھی ہے، اپنی زندگی کے واقعات کو اس نے ترتیب دیا ہے، اور اس نے جس طرح سے جنگوں میں حصہ لیا تھا اس نے جو ہے تو اس جنگوں کا حال بھی بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف علاقوں کے سفر، شہروں کی رودات، معاشی نظام، رسم و رواج، نباتات وغیرہ کا بھی دیکھیے باریک بینی سے مشاہدہ کیا گیا ہے۔ اگلی کتاب کا نام ہے جو بھارت کے مورخوں نے جو ہے تو لکھی ہے، یعنی تاریخ نویسی کے بعد تذکرہ چل رہا ہے۔ پیارے بچوں غور سے سنیے ذرا کہ کتاب کا نام ہے اکبر نامہ، اور اس کو تحریر کس نے کیا؟ ابو الفضل نے۔ اب اس کا مقصد کیا تھا، کس موضوع پر لکھا اس نے؟ تو تاریخی نویسی کا تجزیاتی طریقہ کیا ہے، کس طرح سے اس کا تجزیہ کرنا چاہیے، اور حقیقت پسندانہ تحقیقی کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اس نے دیکھیے اپنی کتاب میں جو ہے تو تحریر کیا ہے۔ یعنی اس نے تجزیاتی طریقے کو جو ہے کہ خاص طور سے اہمیت دی ہے، اور اس طرح سے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ کسی معلومات کی صداقت کی کڑی جانچ تحقیقی طریقہ ہے، اس طرح۔ پھر اس کے بعد یہ ہم اگلا پوائنٹ دیکھیں گے کہ بکھر کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے تو تاریخی ادب کی ایک اہم قسم ہے جس میں بہادروں کی تعریف و توصیف، دوسرا تاریخی اتھل پتھل، جنگیں، عظیم شخصیتوں کی سوانح وغیرہ سے متعلق لکھا جاتا ہے، اسے بکھر کہتے ہیں۔ دیکھیے اب آپ کو یہاں سوال پوچھا جائے گا بکھر سے کیا مراد ہے، تو یہ بکھر کے بارے میں آپ کو لکھنا چاہیے کہ ادب کی ایک اہم قسم ہے جس کو بکھر کہا جاتا ہے۔ اس میں بہادروں کی تعریف و توصیف، تاریخی جو ہے تو اتھل پتھل، جنگوں سے متعلق اور عظیم شخصیتوں کی سوانح حیات لکھی جاتی ہے، اسے بکھر کہتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے، یہ امتحان میں دیکھیے سوال بارہ جو تو پوچھتا ہے، اور اس کو اچھی طرح سے پڑھیے، اس کو بار بار پڑھیے تاکہ آپ کو جو ہے تو آگے لکھنے میں جو ہے تو آسانی ہو جائے۔ اگلی کتاب اگلا دیکھیے کہ مراٹھی زبان کی اہم بکھر مراٹھی زبان میں، تو بکھر کا نام ہے سباسد بکھر۔ اس کے تحریر کردہ ہے کرشنا جی اننت سبھاسد۔ موضوع کیا ہے کہ شیواجی کے دور میں اس کی حکومت کس طرح کی تھی، یعنی نظام حکومت کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے تو یہ بھی آگے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے چھترپتی شیواجی نے نظام حکومت کی تھی، اور اس میں دیکھیے کہ خاص طور سے اس کا کس طرح سے نظام۔ دوسری بکھر کا نام ہے بھاؤ صاحب کی بکھر۔ موضوع کیا ہے، اس میں دیکھیے کہ پانی پت کی لڑائی کا تذکرہ کیا گیا کہ کس طرح سے جو تو پانی پت کی لڑائی ہوئی تھی، اور اس کی بات جو ہے کہ بارے میں معلومات اس کتاب کے ذریعے سے ملتی ہے۔ دیکھیے تو یہ پانی پت کی بکھر ایک دیکھیے آزاد جو ہے تو بکھر ہے۔ اگلا بکھر کا نام ہے دیکھیے ہولکر انچی کیفیت، یعنی کہ اردو میں دے تو اگر اس کا ترجمہ کیا ہے تو ہولکر کی سرگشت۔ موضوع کیا ہے کہ ہولکر گھرانے اور ان کی خدمات سے متعلق اس کے اندر دیکھیے معلومات ملتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سوانح عمری، شجری اور فرقہ واری، آپ بیتی، سرگشت، دیومالائی وغیرہ دیکھیے، یہ بھی سیاسی بکھر کی دیکھیے کہ اہم قسمیں ہے۔ اب بکھر کی قسموں میں کیا ہوتا ہے دیکھیے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، شجری، سوانح عمری، آپ بیتی، فرقہ واری، سوانح عمری، دیومالائی، واقعی کی رودات، سرگشت، سیاسی وغیرہ۔ تو پیارے بچوں دیکھیے کہ یہاں آج ہم جو ہے تو یہاں پر آدھا ٹاپک یہاں ختم کریں گے۔ اب میں جو ہے تو آپ کو جو ہے کہ آپ کے کتنے سمجھ میں آیا
یا نہیں سمجھ میں آیا ہوگا تو آپ مزید کتاب کا بار بار مطالعہ کیجئے۔ اب میں اس سے متعلق آپ کو کچھ سوالات جو ہے تو ہوم ورک کے طور پہ دوں گا، آپ اس کو جو ہے تو ان سوالات کے جوابات تحریر کر کے بھیجئے اور اپنا ہوم ورک کیجئے۔ اگلا دیکھیے کہ دوسرا اس کا پارٹ جو ہے تو لے کر بہت جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔